الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام من قال رأيت ربي في أحسن سورة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلات کے بعد نہایت واجب القدر باعث صدحہ ستقریم صاحب مسند صدارت حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ذیشان المجتبیٰ دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام میرے آج میزبان بھی بنے محترم جناب حاجی عنایت علی علی صاحب، اور شکر گزار ہوں ملک امین صاحب کا جن نے کافی دن پہلے آج کی اس محفل کے لیے وقت لیا اور آج وعدے کے مطابق میں حاضر خدمت ہوا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو آج کی اس مبارک شب میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. رضی وقار میں اپنے موضوع پر چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور ہمیں پھر اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے ہمیں ہمارے جسم میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں ہمارے سر کے حصے میں یہ دو آنکھیں ہیں. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ان دو آنکھوں کو ہم آنکھ کہتے ہیں. اردو میں آنکھیں دو ہیں، ایک ہو تو آنکھ اور دو ہو تو آنکھیں. یہ جو آنکھیں ہیں نا فاروق آباد والوں، ہر زبان میں ہر شے کا نام ہوتا ہے. عربی میں اس کے کچھ نام ہیں. اردو میں تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ بڑا آسان سوال میں نے کیا ہے. اردو میں آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں کہتے ہیں. عربی میں اسے عینٌ بھی کہتے ہیں. عین، اور دو ہوں تو عینین. عربی میں ایک اور نام بھی ہے اس کا عربی. کسی کے ذہن میں ہو؟
नहीं, बसरुन भी कहते हैं अरबी में, इसी से बशीर है, देखने वाला। इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, देखने वाले। एक और नाम भी है इसका अरबी में। अच्छा, माशाअल्लाह, किसी के ज़हन में हो? नहीं, नज़रुन, इसको उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं। जी जी, हदीस है, हुजूर ने फरमाया अन नज़रु सुब्हानल्लाह इला वजह अलीयन। मर्जी है आपकी, अगर आज की रात इतना चुप रहना है तो रहें, यानी अगर फारूकाबाद का ज़ौक़ ये है कि ऐसी रात में भी ऐसा गुमसुम होकर बैठना है तो फिर तो बड़ा अजब है। तो मैंने जिस तरह आपने कहा कि आपके उस्ताद सदीदी साहब होते हैं, मेरे पास अगरचे इतने लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन जो कहने आया हूँ वो तो ज़रूर कहूँगा। आपकी मोहब्बत है तो मैं फिर कहता हूँ, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? थोड़ी थोड़ी आपकी आवाज़ है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। ये बुलवाना जो है जी, ये आपको नहीं है, ये इनको है हाँ, ताकि मजमा मेरे साथ शामिल हो जाए मैं जो कहने लगा हूँ। मेरा मौजू जो है ना जी, ये मेरे मौजू का जो ये पहला हिस्सा है, ये मेरे मौजू का पहला हिस्सा मेरे मौजू के आखिरी हिस्से से जुड़ा हुआ है। अगर आपने मेरे मौजू के इस हिस्से को पूरी तवज्जो से न समझा तो मुझे दुख होगा कि मैं जितनी मेहनत करके अपने हिस्से के मौजू के आखिरी हिस्से पे पहुंचूंगा, उस टाइम अगर आपने इसको नहीं समझा होगा तो आप उसको और आप कहेंगे पता नहीं की हो गया साढ़े नाल। तो इसलिए आप इस मौजू के मेरे हिस्से को बड़ी तवज्जो से समझें। मैं सवाल करूं, मुझे लाजमी जवाब दें। उसके दो फायदे होते हैं जवाब के। एक तो ये होता है कि मुझे कब्रिस्तान में तकरीर करने का कोई तजर्बा नहीं, जवाब तो मुर्दे नहीं ना देते, तो मेरा तजर्बा नहीं है कब्रिस्तान में तकरीर करने का। मैं जिंदा लोगों से गुफ्तगू करने का आदी हूँ। तो जिंदा लोग अपनी ज़िंदगी का मुझे सबूत देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं। अब आपका ज़ौक़ बना तो आपके ज़ौक़ को देखकर मेरा भी ज़ौक़ बनता रहेगा और मैं अपनी बात अच्छे अंदाज से समझा सकूँगा। फारूकाबाद का जो बायां हिस्सा है वो तकरीबन वाज़ोक़ हो चुका है, दायां हिस्सा शाह साहब के अदब की वजह से खामोश है। लेकिन मैं शाह साहब की तरफ से आपको गारंटी देता हूँ, ये सुभान अल्लाह कहने से कभी आपसे नाराज़ नहीं होंगे। ये मेरी तरफ से आपको पूरी गारंटी है। इसलिए मेरे सवाल का जवाब देते हुए और मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुनते हुए मुतवज्जो हो जाइए। इस स्प्रे वाले भाई को थोड़ी देर बिठा दीजिए और इससे कहिए कि गुफ्तगू सुने। लो जी, मुझे मुड़ो क्योंकि अब ज़ौक़ आपका कुछ बना है, जो जितना बनना है इतना अभी भी नहीं बना, लेकिन जितनी बात मैंने की है उतना बन गया है। मैं फिर कहता हूँ, इसको उर्दू में आंखें कहते हैं, अरबी में मैंने इसके 3 नाम बताए हैं। पहला नाम आइनुन, दूसरा नाम बसरुन, तीसरा नाम नज़रुन। 3 नाम इसके अरबी में मैंने बताए हैं। हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन इस वक्त मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। अब ये जो है ना जी नज़र, ये नज़र, आँखें, फारसी में भी इसका एक नाम है। हर ज़ुबान में, अरबी में भी मैंने, फारसी में भी है, बड़ा मशहूर है। आपने सुना होगा आशोबे चश्म, आशोबे चश्म। तो आशोब जो है वो कहते हैं बैने और चश्म कहते हैं आँख को फारसी में। पंजाबी में भी चश्मा कहते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले इस हिस्से को समझ लें, बड़ा अहम है ये वाला हिस्सा समझना। तो ये जो नज़र है ना जी, नज़र, इसका काम है जी देखना। इसका काम क्या है जी? देखना।
یہ جو چشمہ ہے نا جی، چشمہ جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ویسے نظر بھی چشمہ ہی ہے، لیکن چشمے کو چشمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہہ رہا ہوتا ہے. اور یہ جو اوپر لگا ہوا ہے اس کو چشمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اس ویک نظر کو آگے بڑھاتا ہے، بہارا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چشمہ. یہ چشمہ ہے. اب ان دو آنکھوں سے فاروق آباد والوں بندہ دیکھتا ہے. ابھی آپ اپنے گھر سے چل کے مسجد تک آئے ہیں. میں لاہور سے ملی صاحب کی فیکٹری میں، اور ملی صاحب کی فیکٹری سے ادھر میں بھی آیا ہوں. قبلہ شاہ صاحب گوجرا سے تشریف لائے، اور آپ حضرات بھی، ہر بندہ اپنے اپنے سفر کے حساب سے سفر کرتا ہوا ہے. رستے میں آپ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہوئے آئے ہیں. ان دو آنکھوں سے دکانیں، باغات، گاڑیاں، فیکٹریاں، گلیاں، دیواریں، گھر، پتہ نہیں آپ نے کیا 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 دیکھا ہوگا. میں بھی پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہوا آیا ہوں، کہاں سے دیکھتا ہوا آیا ہوں. آپ بھی دیکھتے رہے ان آنکھوں سے. لیکن کیا میرا اور آپ کا ہر شے کو دیکھنا موضوع بنا؟ نہیں. پتہ نہیں کیا کیا آپ نے دیکھا ہوگا لیکن موضوع بنا. کسی نے کہا تسی فیکٹری دیکھیے، گالی پر تسی بیکری دیکھیے، گالی پر تسی گڈی دیکھیے، نہیں، موضوع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعضوں کا نظر میں کمال نہیں ہوتا. نظر جسے دیکھ رہی ہوتی ہے اس میں کمال ہوتا ہے. اب آپ گھر سے یہاں تک چلے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، موضوع ہی نہیں ہے. لیکن انہی آنکھوں سے آپ ایک دفعہ حضور کا روزہ دیکھ لیں، موضوع بن جاتا ہے. انہی آنکھوں سے آپ ایک مرتبہ کعبہ شریف دیکھ لیں، بھئی موضوع بن جاتا ہے کہ نہیں؟ ہار پاندے نے، ہاتھ چومدے نے، لوگی گلے ملتے نے، متھا چومدے نے. بھئی کیا بات ہے بھئی، اتنی کو فرق والی بات تو نہیں ہے. آنکھیں چومتے ہیں، نہیں جی اب دیکھنا اور دیکھنا ہے، کیونکہ آپ نے حضور کا روزہ دیکھا ہے، کیونکہ آپ نے کعبہ شریف دیکھا ہے. پتہ چلا کہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اور دیکھنے سے جس شے کو دیکھ رہی ہے کیا بن گیا؟ موضوع. اب وہ شے اہمیت والی ہے. ہر شے کو دیکھنے سے موضوع نہیں بنتا نا، خاص شے کو دیکھنے سے موضوع بن جاتا ہے. پھر اس موضوع کا باقاعدہ ذکر ہوتا ہے. تو اس آنکھ کو کہتے ہیں جی آنکھ، عربی میں عین، نظر، بصر، اور فارسی میں کہتے ہیں جی چشمہ. اب یہ جو اوپر لگا ہوا یہ بھی چشمہ ہے، اور یہ جو بہہ رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ چشمہ، کیونکہ یہ بھی جاری ہے. اب ان سر میں جو دو آنکھیں ہیں، ان دو آنکھوں سے آپ حضرات ذوالفقار دیکھتے ہیں، پوری کائنات کو دیکھتے ہیں. میں نے ابھی مثال دی، آپ چلے اور چل کے یہاں تک آئے، پتہ نہیں آپ نے کیا کیا دیکھا، آپ دیکھتے ہوئے آئے. لیکن حضرات ذوالفقار جب آپ نے ہر شے کو دیکھا تو موضوع نہیں بنا، لیکن کسی خاص شے کو دیکھا تو موضوع بن گیا. لیکن دیکھا انہی دو آنکھوں سے، دیکھا انہی دو آنکھوں سے. یہ جو دو آنکھیں آپ انہی سے، انہی چشموں سے آپ دیکھ رہے ہیں. جس کے چشمہ لگا ہوا ہے اس کے چشمے 4 ہو گئے، اور جس کے چشمہ نہیں لگا ہوا اس کے چشمے 2 ہیں، اور 2 چشموں سے آپ پوری کائنات کا ملاحظہ کر رہے ہیں. اب آپ ذرا غور کریں، جب آپ ان چشموں سے دیکھتے ہیں تو کسی شے کو کم دیکھتے ہیں، کسی کو زیادہ دیکھتے ہیں. لیکن جب آپ کسی شے کو بار 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 دیکھتے ہیں تو بار بار دیکھ کر آپ کہتے ہیں یار آ یار مری چلیے سیر کرن مری. آپ کہتے ہیں نہیں یار
बड़ा वेख्या यार, रज गया बस, बड़ा वेख्या यार, हूँ नहीं जाना मेरे, हूँ किधर और चली, सवाद चली, फिर सवाद जाना शुरू हुआ, किसी ने कहा यार सवाद चली, कहा नहीं यार बड़ा वेख्या है, रज गया। हूँ कश्मीर चली, कश्मीर आंखें दो हैं और उससे आप देख रहे हैं, एक दफा, दो दफा, 3 दफा, 10 दफा देखा, रज गए। क्या हो गया? 2 आंखों से देखा, रज गए। आपने कहा बस यार बड़ा देख लिया, हजरत ने कहा बड़ा देख लिया, रज गए। फारूकाबाद वालों, 2 आंखों से देखा, 2 चश्मों से रज गए। आओ अब चलते हैं सुल्तानुल आरिफीन की बात। आपने 2 आंखों से देखा, रज गए। अब चलते हैं आरिफों की सुल्तान की बारगाह में और पूछते हैं हज़रत सफी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि साढ़े चश्मे 2 ने असी वेख्या, असी रज गए। सरकार जरा देख दसना ते सही, तुसी भी रजे हो? तो आरिफों के सुल्तान कहने लगे, चश्मा होवे की होवे, चश्मा होवे, चश्मा होवे ते होवे की, सुनो, चश्मा होवे ते की होवे? तन मेरा चश्मा दो, वो की कह रहे हैं, वो 2 नहीं, तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा। सिर दे वाला तोड़े के पैरों दे लो गई, वो तेरे पूरा बदन मेरा अख बन जाए ते मैं अपने पीर को वेखदा रहा ते फिर भी मैं मुर्शिद वेखना रजा। तो मैं कहता भाई गल मुक गई ना, खत्म नहीं हुई। आपके चश्मे कितने थे? 2। मैंने कहा था मैं सवाल करूंगा, मुझे जवाब लाजमी नहीं देगा। आपके चश्मे कितने थे? 2। और आप 2 चश्मों से देखकर रज गए ना। आपने कहा जी बड़ा वेख्या, रज गए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पूरा तन चश्मा हुए ते फिर की हुए, फिर मैं मुझसे देखना। अच्छा, सिर्फ सारी तन ही ना हुए, मर्जी है थोड़ी, खाली तन ही ना होवे। सुनिए जरा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आरिफों के सुल्तान की। खाली तन ही ना होवे, फिर की होवे? लूलू दे मुंडे लख लख चश्मा, क्या कितने चश्मे थे आपके जिस्म में? देखो भाई, आप बार बार मुझे बताने पूछने पर बताओ कितने चश्मे थे? आप 2 चश्मों से रज गए। इधर क्या हो रहा है? वो कहते हैं पहले तो पूरा तन हुए चश्मा, तो फिर की हुए
پھر خالی تن بھی نہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا تن چشمہ بنے. پھر وہ کہتے ہیں خالی ادھر بھی نہیں، پھر کیا؟ پھر لولوں دے مڈے لکھ لکھ چشمہ، پھر ہر بال کے نیچے ایک ایک لاکھ آنکھیں ہوں. نہیں سمجھے تجھے یار، سمجھے ہی نہیں. او بھائی پہلے پورا بدن چشمہ ہو، پھر ہر بال کے نیچے لاکھ لاکھ چشمے آنکھیں. کتنے ہو گئے بھائی؟ آنکھیں کتنی ہو گئی؟ بھائی کوئی ہے کوئی گنتی ہے؟ لکھ لکھ چشمہ، لکھ لکھ لوں دے مڈ لکھ لکھ. کتنی ہو گئی؟ آپ کی کتنی تھی؟ 2. اور آپ رج گئے. اور سمجھ آئیے بھائی، اور سمجھ آئیے؟ اچھی بولو سبحان اللہ. ہلے میں اتنے تے پہنچے ہی نہیں جتنے میں پہنچنا ہے. ہلے میں اتنے تے گیا ہی نہیں جتنے میں جانا ہے. ہلے تو میں شروع کیتا ہے. فاروق آباد والوں، لوگ موضوع پہ تقریر شروع کرتے ہیں، میں موضوع پہ پہنچوں گا ختم کر دوں گا. لوگ موضوع سے تقریر شروع کرتے ہیں، میں معراج کی رات موضوع پہ پہنچوں گا ختم کر دوں گا. ابھی تو میرا آغاز ہے، ابھی تو میں آپ کو اور خود کو ذکر کر رہا ہوں. ہماری 2 آنکھیں تھیں، دیکھا رج گئے. عارفوں کے سلطان سے پوچھا سرکار ذرا دسو بندہ رج جاتا ہے؟ انہاں کہ تسی تے 2 اکھاں نال رج گئے، میرا تے پورا تن ہوے چشمہ، میں پھر نہ رجا. پھر خالی تن بھی نہیں، لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ. پھر کی ہوئے؟ سنو بھائی. لوں دے مڈے لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کچا، اتنا ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے. اتنا دیکھ کر بھی اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے. تے میں ہور کتے ویلے بچا مرشد دا دیدار ہے با، مرشد دا دیدار ہے با، مرشد دا دیدار ہے با. مینوں لکھ کروڑا اچھا دو آنکھوں سے رج گئے، ادھر لاکھوں سے بھی. وہ کہتے ہیں اتنا ڈٹھیا مینوں. آپ جانتے میرا تعلق لبیک سے ہے، اور میں جملہ کہنے لگا، وہ آتے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر. میں اور کہتے وال کی مطلب؟ وہ آتے ہیں نہ سی لیڈر بدلے نہ سی پیر بدلے. اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے. میں اور کہتے وال بچا اسی کتوں ہی پورے نہیں ہوئے. اسی کتنے جی اس کو نہیں تو اس کو، اس کو نہیں تو اس کو. میں کیا اثر تیرے اندر ہی کچھ نہیں سی، تو ادھر ادھر پھرتا رہا. اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے. یہ آپ کے قریب میں، زیادہ قریب بھی نہیں ہے، لاہور جا کے آپ کو جاتے ہوئے، ایک شہر ہے ساہیوال ہے نا، اس کے قریب میں ایک جگہ ہے پاک پتھر شریف. وہاں ایک بابے کا مزار ہے. حضرت بابا
فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف گنجے میری تقریر کا یہ پہلا نعرہ تھا جو اس نوجوان نے لگایا ہے، اور آپ سب نے میری تقریر کے پہلے نعرے کا جواب دیا ہے۔ جی میری تقریر کا پہلا نعرہ ایڈا ہولا ہے کہ آخری تے میں کل ہی کہہ جانا پھر میرے خیال یار ایڈی دنیا بیٹھی ہوئے، فاروق آباد دی مسجد بھری ہوئے، معراج دی رات ہوئے، سید صاحب بیٹھے ہون تے سارے دا چہرہ پر رونق ہوئے تے پھر نعرہ لگے تے تسی ان جواب دیو جویں بنیادی دی دیکھاں دم تے رکھیاں ہوندیاں نے، کمال ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، ہن پتہ تے لگا تسی بولے ہو نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ لو بھائی توجہ، پاک پتن شریف آئیں بابے کا مزار ہے اور اسے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ ان کی قدموں کی طرف ایک دروازہ ہے جسے بہشتی دروازہ کہتے ہیں، اور توجہ ہے اپنی موضوع کیا ہے کہ میں مرشد ویکھنا، آواز آئے میں مرشد ویکھنا، ان دو آنکھوں سے ہم دیکھ کر رج گئے، وہاں پورا تن چشمہ بن گیا، پھر لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا پھر بھی نہیں رجے۔ حضرات دی وقار حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت وقار حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں قربان جاؤں، اپنے پیر کی خدمت میں تھے، اور خدمت ایسے تھی کہ انہوں نے کہا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرید روٹیاں لگوا کے لے آؤ، تو یہ راٹھا اٹھایا اور روٹیاں لگوانے کے لیے چل پڑے، اور جا رہے تھے کہ رستے میں آواز آ گئی، کسی نے اعلان کر دیا حضرت خواجہ نجم الدین کبرا آئے ہوئے ہیں۔ اعلان ہوا، لوگوں خواجہ نجم الدین کبرا آئے ہوئے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جو انہیں دیکھ لے گا جنتی ہو جائے گا۔ اور یہ آواز حضرت خواجہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے کانوں میں پڑ گئی کہ لوگوں نجم الدین کبرا آئے ہوئے ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو انہیں دیکھ لے گا جنتی ہو جائے گا۔ آواز بابے کے کانوں میں پڑ گئی کہ کوئی پیر آیا ہوا ہے، کوئی درویش آیا ہوا ہے، کوئی ولی آیا ہوا ہے جو اسے دیکھے گا جنتی ہو جائے گا۔ آواز کانوں میں پڑ گئی، بس جنت مل رہی ہے۔ یہ بھاگے جلدی سے، آٹا پاستا روٹیاں لگوانے جلدی جلدی گئے، بھائی کو کہا بھائی روٹیاں لگا، اس نے کہا فرید آج تو بڑی جلدی بچے، ہمیں کھانا کہا تھا اچھے کی نال روٹیاں لا، اس نے روٹیاں لگائی لے کے بھاگ پڑے، پھر آواز آئی اور تیز ہو گئے، پھر آواز آئی اور تیز ہو گئے، لیکن حیرت کی بات ہے نجم الدین کس طرف تھے، بابا فرید اس طرف جا رہا کہ نجم الدین ادھر ہے، فرید اس طرف جا رہا۔ میں ضمن ایک بات کر دوں، کبھی لاہور آنا ہمارے پاس، داتا صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کر ذرا لنگر کی ایک دیکھ تو بانٹ کر دیکھنا، لوگ آپ کے کپڑے نہ پھاڑ دے تو بولنا، ایسے ذرا بانٹ کر دیکھنا لنگر کی ایک دیکھ، ذرا معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو میلاد کی معراج کی محفل میں، ذرا میلاد یا معراج کی محفل ہی صحیح، اخلاقی قدروں کا ذکر کر رہا ہوں کہ کتنے ہم لوگ کہاں پہنچ گئے، ذرا لنگر سر یہاں کھول کے دیکھنا، لوگ کھائیں گے کم کپڑوں میں زیادہ گرائیں گے، چاہے شادی کی محفل کیوں نہ ہو، پلیٹیں بھرنے کا رواج ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بعد میں ہمیں ملے نہیں، اور سیاسی جلسوں کا حال تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے، یوں 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 چمچ نہ ملے نا تو یوں اٹھاتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح بولو، غلط کہہ رہا ہوں؟ قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے جنہیں میری تقریر سن کے بھی پاک تھیلی چاولت تے لڑنا باہر ہے ان واقعی نہیں میری تقریر سنے اٹھ کے جائے، پوری رات
رات حضور کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور صبح لنگر پر کیسے چھینا چھپٹی ہوتی ہے جب لنگر بڑھتا ہے. اخلاقی قدروں کی کمی تو ہے نا. حیرت کی بات ہے کہ چپائیا تھیلی ہوئے تے انج نستے نے لڑتے نے کپڑے پھاڑ دیتے نے. حیرت ہے فاروق آباد والوں ادھر پاؤ تھیلی کے لیے لوگ یوں بھاگ پڑتے ہیں. فرید جنت کا اعلان ہو رہا ہے. کمال ہو گئی. ادھر پاؤ تھیلی کے لیے لڑائی ادھر جنت بن رہی ہے. پاپا ادھر نہیں جا رہا کدھر جا رہا ہے. کمال ہو گئی. پہنچ گئے بھاگے بھاگے ساؤ ہو گئے سانس پھول گئی. اپنے پیر کی خدمت میں پہنچے. اعلان ہو رہا تھا نجم الدین کبریٰ آئے ہوئے جو دیکھ لے گا جنتی ہو جائے گا. وہ جا ہی نہیں رہے. اپنے پیر کی خدمت میں پہنچے. جیسے ہی پہنچے روٹیاں سامنے رکھی. پھر پیر بھی پیر سی نا. فرید کو دیکھا سانس پھولا ہوا ہے پسینے چھوٹ رہے ہیں. فرمایا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرید کوئی اعلان سنے. فرید کوئی اعلان سنے. فرمایا جی حضور سنے. فرمایا کی سنے. فرمایا حضور اعلان ہو رہے ایسے نجم الدین کبریٰ آئے ہوئے ہیں جو انہیں دیکھ لے گا جنتی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا پھر دیکھیے. پھر دیکھیے سارا مجمع مجھے دیکھے بھائی. سارے ذرا مجھ پر نظریں جما لو. مجھے دیکھ پر نظر نہ لگا دینا. خالی دیکھنا. ذرا مجھے دیکھیں شاہی. ذرا مجھے دیکھنا سارے بھائی. آپ کے پیر نے کہا فرید پھر دیکھیے اب ذرا مجھے دیکھنا. فرمایا دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں نا. بات کس کی ہو رہی ہے. خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا پھر دیکھیے. فرمایا جی دیکھ رہا ہوں. جنت ادھر مل رہی تھی یہ کہہ رہے ہیں دیکھ رہا ہوں. تو پھر وہ بابا جی کہا کرتے تھے سائیں کڈ نہیں لگڑ دیتے. اسی ٹائم حضرت خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا اچھا اے گل سن پھر فریدا ہن جڑا تیرے ہوندیاں تینوں ویکھ لوے او جنتی تیرے وصال کے بعد جڑا تیرے بوئے لگ جائے او جنتی. اسے کہتے ہیں بہشتی دروازہ. اب مجھے بتاؤ اعلان کیا ہو رہا تھا. اعلان ہو رہا تھا کہ خواجہ نجم الدین کبریٰ کو جو دیکھ لے تو یہ انہیں دیکھنے کے بجائے بھاگے کس کی طرف. اپنے پیر کی طرف. کیوں انہیں کیوں نہیں دیکھ رہے. اس لیے نہیں دیکھ رہے کہ لولو دے اونڈے لکھ لکھ چشمہ سے پیار ہو وہ تو رکھتے ہی نہیں دیکھ کے. وہ تو نظر ہی نہیں ہٹاتے اپنے پیر کے چہرے سے. میں جملہ کہنے لگا ہوں. کامل مرید کا حال پتہ کیا ہوتا ہے. کامل مرید کا حال یہ ہوتا ہے وہ اپنے پیر کو غوث الاعظم سمجھتا ہے. اور مشائخ فرماتے صوفیہ کہتے ہیں طریقت کے لوگ کہتے ہیں مرید جب تک اپنے پیر کو غوث الاعظم نہ سمجھے نا توجہ ہے جی مرید جب تک اپنے پیر کو غوث الاعظم نہ سمجھے اسے غوث الاعظم بھی کچھ نہیں دیتے. بڑی پتے کی بات. اسے غوث اعظم بھی کچھ نہیں دیتے. مرید جب تک اپنے پیر کو داتا لیے دیری نہ سمجھے اسے داتا لیے دیری بھی کچھ نہیں دیتے. سمجھ میں آئے کیوں. اس لیے کہ بھائی صاحب کمال تو یہی ہے
تیرے لیے تو سب کچھ ہے ہی نہیں، انہیں آگے پہنچانا جتنے بھی پہنچانا۔ تو بھائی صاحب جنہوں نے پایا ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو اپنے پیر سے ہی فرصت نہیں ملتی انہیں ہے، وہ تو سب کچھ اپنے پیر کے اندر دیکھتے ہیں، انہیں فنا فی الرسول ہونے کے ناطے رسول بھی ان کی ذات میں نظر آ رہا ہوتا ہے، فنا فی اللہ ہونے کے ناطے خدا بھی وہ انہی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فنا فی شیخ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود فنا فی شیخ ہوتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، اتنی طویل گفتگو کرنے کے بعد، اتنا موضوع بنانے اور سمجھانے کے بعد، اتنا اوپر سے نیچے تک لے کر آنے کے بعد، آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے آپ کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، جن اپنے پیر سے جن کو پیار ہے انہیں تو سب کچھ اپنے پیر میں نظر آتا ہے۔ فاروق آباد والوں، وہ پیر دیکھ کے رجتے نہیں ہیں، وہ پیر دیکھ کے رجتے نہیں، ان کی نظریں ہر وقت اپنے پیر کے چہرے پر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں مرشد کا دیدار ہے بہو مینو لاکھ کروڑا حجاں تو فاروق آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر آج کی جشن معراج مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والے میرے یاران طریقت و مسلک، میں اپنی تقریر کا بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں اور آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ کر کے آپ سے سبحان اللہ کی داد لازمی لینا چاہوں گا۔ کوئی مجمع، کوئی مجمع کے اندر بندہ اس جملے کو سن کر چپ نہ رہے، میں مان کر آپ سے داد لینے لگا ہوں، ہاتھ اٹھا کر آپ حضرات کو سبحان اللہ کہنا ہوگا، کیونکہ میں جملہ ہی بہت بڑا بولنے لگا ہوں۔ میری شروع سے لے کر اب تک کی ساری تقریر کا لب جواب کیا ہوا؟ وہ جنہوں اپنے پیر نال پیار ہوئے وہ پیر دیکھ کے رجدے نہیں، جنہوں اپنے پیر نال عشق ہوئے وہ پیر دیکھ کے رجدے نہیں، انہوں ساری کائنات اپنے پیر دے اندر نظر آ دیئے، وہ ہر شخص اپنے پیر دے اندر رکھتے ہیں۔ تو فاروق آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر معراج مصطفیٰ کا جشن منانے والوں زندہ ہو، دل دھڑک رہا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا۔ ارے جب مرید پیر کو دیکھ کے نہیں رجتا تو صحابہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسے رجتے ہو؟ میں دنیا سے مسلمان گیا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، فقتلوہ فقتلوہ فقتلوہ۔ یہ جڑا نعرہ نا تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ کبھی ہولا ہو کے نہیں لانا، یہ نعرہ جب لگے نا تواڈیاں تے میریاں لکھاں تقریراں ایک پاسے تے لکھاں دلیلاں ایک پاسے، ایک نعرہ مرزائیاں نو چیر کے رکھدا ہے۔ یہ نعرہ کبھی ہولے ہو کے نہیں لانا، یہ نعرہ لگے نا تواڈے ایک منٹ، یہ نعرہ لگے نا تواڈا ہاتھ اتھے ہوے سینے دا زور لا کے تساں، یہ نعرہ ہولا لانے والا نہیں۔ یہ تے کارکنان نے ساڈے ہزاراں شہر کھا کے بھی یہ نعرہ ہولا نہیں ہوڑ دیتا، تے تسی دی مسجد دے اندر بیٹھے رہو، دریاں بچھیاں نے، پکھے لگے نے، معراج دی رات ہے، پرسکون ماحول ہے، پھر یہ نعرہ ہولا لگے، میں نعرہ جواب تو سو دینا، ہاتھ سے رکھ کے دینا، تاجدار ختم نبوت۔ میں کیا مرید پیر ویکھ کے نہیں رجدے، اپنا ایمان نال دسو صحابہ نبی ویکھ کے رجدے ہوں گے؟ بھائی صحابہ نبی ویکھ کے رجدے ہوں گے؟ اور سمجھ آئی ابو بکر تے عشق کا عروج کیے، اور نہ بولو سبحان اللہ، اور سمجھ آئی حضرت عمر فاروق تے عشق کا عروج کیے، حضرت عثمان تے عشق تے عروج کیے، حضرت مولا علی تے عشق کا عروج کیے، اور سمجھ آئی حضرت سہیب رومی کو جدو رومیاں پھڑ لیا ہے تے انہاں نو وڈن لگے تے کڑاہ دے اندر سٹن لگے تے کڑاہ تیل تتا کر دیتا تے تتا تیل کر کے انہاں نو سامنے لے کے آئے تے انہاں نو جدو سٹن لگے انہاں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے تے کسی نے کہا موت ویکھ کے رو گیا، انہاں کہا نہیں ہو جھلیا نہیں، موت ویکھ کے نہیں رویا، میں تے سوچ لیا تساں مینوں کڑاہ دے اندر سٹنا تے میں ہن سر بن جانا، مینوں اے تکلیف منظور ہے لیکن اے بھی منظور نہیں کہ میرے نبی دے پیر
سمجھ آئی؟ ادھر بھائی جو کیا اللہ کا سبحان اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور نہ بولو سبحان اللہ اور سمجھ آئی وہ نبی نال کیوں پیار کرتے سر اور سمجھ آئی بعد کے اندر حضرت صدیق اکبر نے حضور نے کیوں آخیا سرکار تسی آرام کرو میں جاگ رہا تاکہ کوئی موزی نہ آ جائے تسی آرام کرو موڑیاں تے بٹھا کے جتنے سیدھا نہیں چڑھیا جاتا اتنے کھبے پیرا چڑھ گئے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے انج گئے پیر انج ہون گے تو سمجھن گے تھلے آن دے نشان نے جتنے سجیا نہیں چڑھیا جاتا اتنے کھبے چڑھ گئے سیڑھیاں بھی کوئی نہیں ایڈی اونچی ہو کے ایڈی اونچی جدوں لے کے گئے موڑیاں تے بٹھا کے عشق نہیں تے اور کی ہے جدوں لے کے گئے تے سرکار کو بندہ ساو ساو ہوندا ہے تھوڑا جہا انتظار کرتا ہے تھوڑا جہا ویٹ کرتا ہے اگر جی ساہ لے لئیے پھر اگلا کام نہیں حضور تسی رکو میں صفائی کرا اندر بڑھ گئے صفائی کی تھی واپس آ گئے ہلے بھی نہیں سرکار تھوڑا جہا آرام کر لئیے پھر اندر حضور آ جاؤ اندر آ گئے ایسا تھکڑا آ گیا بندہ ہے صفائی بھی کی تھی چار کے بھی لے کے گئے اٹھے جب اندر پہنچے ہن بھی کی پہ آندے نے سرکار تسی آرام کرو حضور تسی آرام کرو میں جا گیا کمال ہو گئی ایڈی تھکن دے ہوئے باوجود ہے منظر حضور تسی آرام کرو میں جا گیا کیوں تاکہ کوئی موزی تھوڑی دیر لگی موزی آ گیا تھوڑی دیر لگی موزی آ گیا انہیں کیا پیر ہٹا انہیں کیا پیر ہٹا فرمایا میں تو جا گی اس واسطے رہا کوئی موزی اندر آ سکتا پختانہ ناستے تب تک یہ پختہ رشتے سن کر پختہ رشتے کوئی بٹھایا نہیں بیٹھایا کوئی کہتے ہوئے گا کوئی بھی نہیں چلو ہوتا ہے ویسے اکثر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک شاہ جی پاس کر کہتے ہیں اونچے کو پاس کر کہتے ہیں اونچے کو مار پشتوں میں اور فارسی میں مار پتہ کس کو کہتے ہیں سانپ کو کس کو کہتے ہیں میں ایک شعر پشتوں میں سناؤں گا بسم اللہ میں ترجمہ بھی کر دوں گا پاس کر کی اوغارو رتب کی اومارو دیر پا انتظارو حضور لا روان دے پاس کر کی اوغارو رتب کی اومارو دیر پا انتظارو حضور لا روان دے اونچا سا ایک غار تھا بیٹھا ہوا ایک مار تھا اس کو انتظار تھا حضور آ رہے حضور لا روان دے حضور لا روان دے حضور لا روان دے حضور آ رہے اس نے تھوڑی دیر میں کہا ابو بکر پیر ہٹاؤ آپ نے فرمایا میں تے جا بھی تو اس واسطے رہا اگلا جملہ پڑھا تاکہ کوئی موزی نہیں مزہ آیا میں اس جملے کا بالکل میں پھر بول رہا ہوں اس نے کہا پاؤ ہٹاؤ آپ نے فرمایا میں تے جا بھی اس واسطے رہا تاکہ کوئی موزی تے پیر توجہ ہے ہم جملہ سنو گے میں سناوا خوش نصیب ہو رہا تو ہم سنی بڑھایا ہے خوش نصیب ہو ساڑھے سینیاں نو چیر کے وے کو ایک پاسے ابو بکر ہوئے گا ایک پاسے مولا علی اپنے نصیبہ دے ناز کرو خدا دی قسم ہے امام بھی انہوں بڑھاؤ جڑا مسلک اعلیٰ حضرت دے تے پیر بھی انہوں بڑھاؤ جڑا مسلک اعلیٰ حضرت دے ورنہ آج کا فلم بڑا خراب ہے توجہ ایک بیٹا بات ذرا توجہ سے سنو ہے توجہ ہے پوری نہیں مزہ نہیں آیا ہے بھائی پوری توجہ چند دن لگے ایک بندہ اسلام آباد ایک تقریر کر کے پھر لندن نہ سے آیا جدوں تک نہ سے آیا تھے مڑ کے آیا محب کہنا اپنے آپ کو مولا علی دا تو میں کہتے ہیں مولا علی دا محب ہونا تو پھر نجب جانا بھائی تو مولا علی دا محب سی نجب
کیوں جنوں جتوں مال آیا اتنے ہی جاتا ہے اور اول تو سانو جان کی لوڑ ہی نہیں جے کدی جان کی لوڑ پی گئی نا اسا اور کدھر نہیں جانا اسا سیدھا مدینے شریف جانا ہے حضرات دی وقار توجہ توجہ انہیں کہا پیر ہٹا فرمایا میں تو جا بھی اس واسطے رہا تاکہ اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے نبی کی جان کو جان رہی جو نبی کے آرام میں نہیں خلل آنے دیتے جان تو جان ہے آپ نے قرآن پڑھا ہوگا میں جلدی سے ایک بات کر کے اپنی اس بات کی طرف آؤں جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے جب اختتام پہ پہنچنا میری تقریر ختم ہو چکی ہو رہی ہے حضرت علی وقار آپ نے سنا ہوگا وہ قرآن ہے نا قرآن آپ نے قرآن پڑھا ہے قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ وہ اصحاب کہف جا رہے تھے پیچھے پیچھے کتا آ گیا وہ اس کو بھگاتے تھے وہ پھر آتا تھا وہ بھگاتے تھے وہ پھر آتا تھا وہ بھگاتے تھے وہ پھر آتا تھا کعب بن عبار کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں جب بار بار اس کو مار کے بھگایا نا اور وہ پھر بھی نہ ہٹا اور یہ پھر بھی مارنے سے باز رہا ہے تو کہتے ہیں فقام علی رجلہ وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا ورفع یدہ اس نے اگلے دونوں دستیاں اٹھا دی اور اٹھا کے اس نے کہا مجھے مت مارو میں بھوکتا ہوں پر تمہیں نہیں بھوکوں گا کعب بن عبار نکلے جن سے صحابہ حدیثیں لیتے وہ کہہ رہے اس آیت کی تفسیر میں کتے نے کہا مجھے نہ مارو میں بھوکتا ضرور ہوں تمہیں نہیں بھوکوں گا بولا وجہ کیا ہے بولا وجہ یہ انی احب اولیاء اللہ میں تمہیں اس لیے نہیں بھوکوں گا میں تو ولیوں سے پیار کرنے والا ہوتا ہوں مرضی ہے تہاڈی جے ہن تسی نہ بولے میری تقریر دا دوسرا بڑا جملہ پہلا بڑا میں بول چکا میری تقریر دا دوسرا بڑا جملہ انہیں کہا میں تانوں کچھ نہیں آنا کیوں میں ولیاں نال پیار کرنا میں پیار دا ترجمہ اپنے لفظ وچ کرن لگا میں ہولی بولنا تو زور نال کہنا سبحان اللہ انہیں کہا میں پیار کرنا ولیاں نال اور میں پیار دا ترجمہ کرن لگا انہیں کہا میں تانوں نہیں بھوکنا بھائی توجہ کرنا میرا بڑا بڑا جملہ ہے انہیں کہا میں بھوکدا ضرور ہوں پر تانوں میں نہیں بھوکنا کیوں کیونکہ تسی غار والے میں تانوں نہیں بھوکنا کیونکہ تسی میں کیا واہ جڑا غار والےاں نوں نہیں بھوکدا اوئے میں کیا غار والےاں نوں تے کتا بھی نہیں بھوکدا غار والےاں نوں تے کتا بھی نہیں بھوکدا وہ کتا حضرت علی وقار جو اولیاء اللہ سے محبت کرتا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پاؤں نہیں ہٹا رہے کیوں اس لیے کہ وہ دیدار کرنا چاہتا ہے یہ کہتے ہیں میں تو جاگ ہی اس لیے رہا ہوں کہ کوئی موذی نہ آ جائے جان پہ بن گئی میں نے کہا جو ولی کو دیکھ کے نہیں رجتے یہ تو نبی کو دیکھ رہے تھے غار کے اندر نظر حضور کے چہرے پر تھی بھلا رجتے پاؤں اس نے کوشش کی کہ ہٹایا جائے نہیں ہٹایا لو بھائی توجہ سے جملہ سننا فاروق آباد والو ادھر میری طرف دیکھ کے توجہ کرنا پاؤں ہٹاؤ کا میں تو جاگ اس لیے رہا ہوں میں مدینہ شریف میں تھا مدی صاحب میں مدینہ شریف میں تھا قبلہ پیر جی میں مدینہ شریف میں تھا کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا انہوں نے کہا خضر الاسلام مکہ جی انہوں نے کہا یار شیعے وجہ شریف سے کیوں نہیں جاتے یہ بابو سلام کی ٹنگ لے لیندے ہیں اتنے پر ہو جاندے ہیں ایک کبھی بھی جانیے کے سامنے نہیں گئے وجہ کی ہے میں کہ تو حضرت صدیق اکبر کا جملہ نہیں سنیا اکے وہ کی میں کہ آپ نے فرمایا حضور تسی آرام کرو میں جاگ رہا حضور تسی آرام کرو میں جاگ رہا کیوں تاکہ کوئی موذی نہ اور میں کیا پیرا کل بھی ابو بکر دا سی پیرا آج بھی ابو بکر دا موذی کل بھی نبی دے دروازے پہ نہیں آن دیتا اور ابو بکر موذی آج بھی نہیں آن دیتا سنیو تمہاری خوش نصیبی ہے خدا نے تمہیں ابو بکر کا عمر کا عثمان کا علی کا پیار عطا کیا بولو سبحان اللہ جڑے پیر ویکھ کے نہیں رجدے تو نبی ویکھ کے رجے ہوں گے توجہ ہے بھائی میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کی نظر فاروق آباد والوں آج کی اس معراج کی شب میں جملہ کہتا ہوں میں کہ یار جڑے پیر ویکھ کے نہیں رجدے پھر صحابہ نبی ویکھ کے رجے ہوں گے جواب آیا نہیں جی جب عشق ہو جائے نا تے مرید پیر ویکھ کے نہیں رجدا صحابی نبی ویکھ کے نہیں رجدے لو بھائی جاگتے رہنا بھائی
लो भाई जागते रहना भाई, है तवज्जो भाई, भाई है तवज्जो, जुमला बोल दूं सुभान अल्लाह कहोगे, कोई चुप तो नहीं रहेगा, आवाज आएगी सुभान अल्लाह की, पूरी कुव्वत से आएगी, मेरे जुमले का मान रखोगे भाई, फिर तवज्जो करना फारूकाबाद वालों। मैं क्या जब मुरीद पीर वेख के नहीं रजदे ते जदों साथी नबी वेख के नहीं रजदे ते मेराज दी रात जदों मुस्तफा ने सोने रब नूं वेखिया होना, मेराज दी रात जदों हुजूर ने रब नूं वेखिया होना, ईद नहीं पे रजदे, इत्थे साथी नहीं पे रजदे, वो आलम क्या होगा? हाय 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 हाय, इधर भाई क्या बात है सुना, इधर नहीं पे रजदे। मैं बड़ा पढ़िया जी, बड़ा पढ़िया किताब है, उलमा भी बैठे ने, सैयद साहब शाह साहब भी कितना मौजूद ने, तुसी भी सारे मौजूद हो हैं ते बड़ी बारीक बीनी नाल हर मसले ते नजर रख दियो। मैं बड़ा पढ़िया जी किताब, बड़ा पढ़िया, यकीन करो बड़ा पढ़िया जी मैं किताब, नहीं समझ आई गल, नहीं समझ आई, फिर इत्थे पहुंचा ते समझ आई, मैं क्या अच्छा हुण समझ आई पंजाब क्यों दित्तियां सन। यार तकरीर तो तुसी कोई पहली बार थोड़ी तो सुनते हो, नाराज नहीं इतना तो तुहानू पता ही होना 50 नमाज़ां सन। फिर समझ आई अच्छा पंजाब क्यों दित्तियां सन, फिर समझ आई, हुण समझ आई, सोने मैं 50 ही देनियां ने, मेरे बंदे मुरीद ने अपने पीरां दे वो नहीं कर रजदे, मेरे बंदे साहबी ने सोने तेरे वो नहीं कर रजदे, सोने तू मेरा नबी है, मर्जी है तुम्हारी जी कभी तुसी पहुंच जाओ। सोने मैं 50 ही देनियां ने, मैं 50 ही देनियां, तेरा दिल करेगा फिर वेखण, उते मुरीद नहीं रजे, उते साहबी नहीं रजे, उते मेरा नबी है, सोने तेरा दिल करेगा मैं 50 देंगा, तू आई। हाय 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 हाय, मेरी एक जगह तकरीर थी अली साहब, ये जी चलीवे की महफिल होती है ना, चलीवे की किबला शाह जी, चलीवे की महफिल जरा औखी होती है, तोला की महफिल चलीवे ये जरा औखी होती है, उन तकरीर आसान होंगी ने कि थोड़ी औखियां होंगी ना तकरीर, वो वजह पता की उत्थे सारा खानदान आया होता है, खानदान सुरूरी थोड़ी सारा मिलाद होए, उसे मामा भी चाचा भी ताया भी ते कुछ उन्हां विचों नहीं तुसीं पहुंचे नहीं हले, कुछ उन्हां विचों तो मैं तकरीर की ना ते इत्तेफाकन कुल सी पर होकर चुकी महराज दा सी गल, महराज दी की तकरीर हो गई, बंदा बाद विच आया, मामू होते नहीं हमारे, मैंने कहा अच्छा जी ठीक है मामू साहब आइए, मामू करो करता सी, उन्हें कहा जी देखे ना नबी को तो गैब नहीं था, मैं कहा जी कैसे, बोला गैब तो नहीं जानते थे, मैं कहा जी बताएं तो सही ना, बोला अभी आपने खुद तो बयान किया है कि 50 थी, फिर 50 में से 45 कम हुई, हर दफा 5-5 चक्कर लगे, तो देखे ना अगर नबी के पास इल्म गैब होता तो हुजूर कह ना देते रब को कि या अल्लाह मूसा ने फिर मैंने भेज देना है, लिहाजा 5 नहीं इकट्ठियां 45 कटा दे, फिर मैंने आना पड़ा है इकट्ठियां कटा दे, मैं क्या अच्छा ये दलील है, बोला हाँ ये तो वाज़ेह दलील है, नबी को नहीं पता था ना, तभी तो 9 चक्कर लग गए, 5 कम हुई, मैं क्या मैं अपनी गल पे कायम नहीं, नबी बात सही है बिल्कुल, नबी को पता नहीं था, मैं क्या अच्छा, मैं क्या अगर नबी को पता नहीं था कि भाई मुझे मूसा ने दोबारा भेजना है, तो रब को तो पता था ना मूसा दोबारा भेज देगा, यार रब इकट्ठी कम कर देता, भाई रब इकट्ठी 45 कटा देता कि मूसा ने दोबारा भेज देना है, तो इकट्ठी 45 कम हो जाती, नहीं गए 5 कम हुई, फिर आए, फिर गए 5 कम हुई, फिर आए, फिर गए 5, क्यों सोनिया इत्थे मुरीद नहीं कर रजदे, सोनिया इत्थे तेरे साहबी नहीं कर रजदे, हाय हाय 9 चक्कर लगे, हुजूर आते रहे देखते रहे, आते रहे देखते रहे, आते रहे देखते रहे, 9 चक्कर 45 कम हो गई, जब 45 कम हुई हुजूर 5 लेके वापस आए, कसम खुदा की इज्जत की, हुजूर जाते तो सही
जाते तो सही हैं, हुजूर जाते तो सही। अल्लाह ने ये भी नहीं रहने दे रही, कसम खुदा की इज्जत, हुजूर जाते सही। क्यों? इसलिए कि जो 9 चक्कर में अपने महबूब की रख ले। मैं अपनी तकरीर के उस मोड़ पर आ गया हूँ, मेरी तकरीर का तीसरा बड़ा जुमला होगा ये। माशाअल्लाह, मेरी तकरीर का ये तीसरा बड़ा जुमला होगा। और बड़ी तवज्जो करना भाई, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे ये जुमला बोलने से पहले। मेरे अंदर की कैफियत खुद बदल रही है ये जुमला बोलने से पहले। फारुखाबाद वालों में तुम्हें जुमला देने लगा हूँ, और ये मेरा जुमला तुम पर कर्ज है तुम पर, कि तुम इसे ज़ाया न कर देना। हाँ हाँ हाँ, 9 मरतबा मेरे हुजूर खुदा की बारगाह में गए, ला मकाम में कोई नहीं था वहां, और कोई नहीं था, कोई नहीं। अभी बड़ा जुमला नहीं आया, बड़ा जुमला मैं बोलूंगा और आपको सुभान अल्लाह कहना होगा। कोई नहीं था, कोई नहीं था। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 7 दफा, 8 दफा, 9 ही दफा हुजूर गए, 9 दफा हुजूर गए, कोई नहीं था। हुजूर कहते हैं रब सुनता है, हुजूर बोलते हैं रब सुनता है। चाहता मना कर देता, नहीं सोने मैं 50 दितियां ने, मेरा फैसला है, मैं कटावा, मैं दे के कटावा। नहीं, असी जो कह दिता जाए तो फिर कटा दे नहीं। सोने लै जा, 50 पूरियां मंडियां पैंदियां ने, मूसा नूं मना कर दे, मूसा नूं मना कर दे। आते मूसा फिर जिद कर देते, नहीं हुजूर एक बार फिर जाके देखो तो सही, हो सकता फिर मान ली जाए। हुजूर फिर चले जाते, अल्लाह फिर अपने महबूब को कहता, नहीं सोनिया नहीं, मैं कह देता मेरा क्या टलदा नहीं। कुरान में खुद उसने नहीं कहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, उसने कुरान में खुद नहीं कहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। हमारी बातें बदलती नहीं है, तो जब नहीं बदलती तो महबूब को कह देता, फारूखाबाद की सरजमीन पर बैठकर महराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने वाले मेरे याराने तरीक़त व मसलक आज के गयूर सुन्नियों, मैं अपनी तकरीर का तीसरा बड़ा जुमला आपकी समातों की नजर करने लगा हूं। मैं हाथ भी नीचे नहीं मानता, हाथ उठाकर कहना होगा सुभान अल्लाह। मैंने कहा रे गौर तो करो, जहां कोई देखने वाला ना हो वहां नबी जाए, अल्लाह वहां अपने महबूब की बात नहीं टालता। तो हश्र के दिन जब सारा आलम मुस्तफा को देख रहा होगा, अरे जब वहां नहीं टालता तो हश्र में क्यों टालता? कोई नहीं देख रहा था, उसने वहां अपने नबी की बात नहीं टाली। सोने ने सिर रख ही सजदे देना है, तो सारी कायनात वेखदी मुस्तफा नूं पई होनी है कि हुण बनदा की है। वो उत्थे नहीं कटालदा जिते वेख ही कोई नहीं रहा, जदों नबी भी वेख रहे होण उस दिन तलड़ी नहीं, फिर हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर फिर ओढ़ कर काली चादर वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। इतनी बड़ी गल हो जाए तो बरेली का ताजदार चुप रह जाए, ऐडी बड़ी गल हो जाए देश का मुफ्ती चुप रह जाए, चुप रहे। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत
तारीख बशरीत हज़रत इब्राहिम साहब दादा नूरुल मुस्तफ़ा रिजवी साहब मदरसुल्लाही खतीब आज़म शाह को तशरीफ़ लाए हैं। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। जनाब इज़्ज़त भाई हज़रत अल्लामा हिज़्रुल इस्लाम मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। मेरे मोहसिन मुरब्बी किबला आपकी तशरीफ ले आए हज़रत अल्लामा मौलाना नूरुल मुस्तफ़ा रिजवी साहब दामद बरकत बुला लिया। लो जी ऐसा बड़ा मौका होवे त्यार हज़रत चुप रह जान। मेरी चासी नहीं आई नहीं मेरी चास नहीं आई थोड़ी यार ऐसा बड़ा मौका होए ते रज़ा चुप रह जाए हो सकता है। इश्क दा मुफ्ती ते निक्कियां निक्कियां गल्लां ते चुप नहीं रहता। ऐडी बड़ी गल होए ते रज़ा चुप रह जाए नहीं आला हज़रत से चुप ना रहा गया। इश्क का मुफ्ती बोला वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे नए निराले अरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे नए निराले अरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाहु अकबर। बरेली के ताजदार का कलम उठा और इसका मुफ्ती कहने लगा तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। नहीं तो वो जोश लंतरानी कहीं तकाज़े विशाल के थे। मैं लाहौर से यहाँ आया हूँ। लाहौर से आपके यहाँ से इधर तो मैं आया हूँ। हज़रत मकान को आने में 1.5 पौने 2 घंटे लग गए रश की वजह से। अब मैं अगर आया हूँ और 1.5 घंटा लग जाए हैं और आप में से कुछ जल्दी पहुँचे और 1.5 घंटे की जगह लाहौर से वो आधे घंटे में आ जाए तो मैं कितना सो पूछूंगा ना मलिक साहब केड़े पासों आए हो। जी जी यार 1 घंटा 1.5 घंटे का सफर है। 1 आधे घंटे आखिरी शेर पढ़ने लगा केड़े पासे हो नीचे जी केड़े पासे हो। अब इस पासे को पता क्या कहते हैं जिहद। क्या कहते हैं जिहद। अच्छा अब आप ख्याल कर रहे हैं यार इकरा है भी जाना फरुखाबाद है भी जाना यार मैं लम्बा पढ़ना मेरा ख्याल है इधर हो जाइए मेरा ख्याल है इस ख्याल को कहते हैं गुमान की कहते हैं उन्हें सोचेगा कौन अकल खिरत सोचेगी इधर ना जाना भाई इधर हो जा तेरा मुख्तसर है हुजूर फरमाते हैं मैं चला घर से चला कुंडी गिर रही थी मैं चला पानी बह रहा था मैं चला बिस्तर गर्म था लामका से होके आ गए गए तो पानी चल रहा था आए अभी चल रहा था ते पूछांगे तो सही ना केड़े पासियों भाई होएगा कि नहीं। आला हज़रत पूछ रहे हैं इसका मुफ्ती पूछ रहा कि भाई जवाब देना अकल में गुमान भाई इधर से नहीं इधर से। इसका मुफ्ती कहता है खिलत से कह दो कि सर झुकाने गुमा से गुजरने वाले वो ख्याल के लिए खिलत से कह दो कि सर झुकाने गुमा से गुजरने वाले जिहद को या खुद पड़े हैं लाले किसे बताए किधर गए थे। जिहद को या खुद पड़े हैं लाले किसे बताए किधर गए थे। सारी जिंदगी मौलवी दरस करे नहीं दस
سکے کدھر سے آئے کدھر گئے تھے عشق کا مفتی بتا گیا اور تساں کی دسنا کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اور سونا ساڈے کولو اسی دسنے ہاں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف